جی ناظرین السلام علیکم۔ آج تو سارے ملک میں صرف ایک ہی خبر ہے اور وہی مریم نواز کی بریت کی خبر ہے، لیکن اس خبر سے بہت ساری خبریں جنم لے رہی ہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا معاملہ تو اب کلیئر ہو گیا ہے۔ ان کو جس جبر کے نظام کے تحت سزائیں دی گئی تھیں وہ سزائیں اب ختم ہو گئی ہیں، ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک آزاد شہری کے طور پر سیاست میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، ایوان میں بھی آ سکتے ہیں اور اپنی پارٹی کی قیادت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ بہت سارے سوالات ریلیٹڈ سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کیا نواز شریف کی سزائیں بھی ختم ہو گئی ہیں؟ نواز شریف کب واپس آئیں گے؟ نواز شریف کو واپس آنے سے پہلے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کیا خطرات کے بادل نواز شریف کے سر پر اب بھی منڈلا رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ڈرامہ یا ڈھکوسلا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تو نہیں ہو رہا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اس میں نواز شریف صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات بھی کی لندن میں، اور ARY کے مائک کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ میں نے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا، اور خدا سے بہتر منصف اور کون ہوگا؟ اگر یہ آدمی سچا ہو تو خدا تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے، جس کی تاریخ میں بڑی رقیق مثالیں ہیں، ان مثالوں کی روشنی میں کیا نواز شریف کو فوری طور پر بھاگتے ہوئے واپس آ جانا چاہیے؟ جو لندن میں رپورٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف بالکل تیار ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا، وہ کسی وقت واپس آ جائیں، لیکن کچھ چیزیں رستے میں مانے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں ان کے حوالے سے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کی بریت کے ساتھ ہی اس سارے ہائیبرڈ نظام کی کلئی کھل گئی جو ایک خاص طور پر بساط بچھائی گئی تھی، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو تھی، جس کے اندر ایجنسیاں بھی انوالو تھیں، جس میں عدالتیں بھی انوالو تھیں، اور نہ صرف عدالتیں انوالو تھیں، ان کے ہیرے بھی انوالو تھے، اور وہ سارے لوگ جو ہیں میڈیا پوری طرح انوالو تھا۔ تو سب نے مل کر ایک منتخب حکومت کو گرایا تھا، اور پھر اس کے بعد 6 سال کی سٹرگل کے بعد مسلم لیگ نون کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ وہی مریم نواز جن کے بارے میں ڈان لیکس آتی تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی حکومت کو تباہ کر دیا، اور مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل پر جو الزامات لگتے تھے اس وقت کی سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں کیا فرق ہے، اس 6 سالہ سٹرگل کا جائزہ لیں گے، اور اس میں کوشش یہ کریں گے کہ ظاہر ہے اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ کبھی نواز شریف گرفتار ہوئے، کبھی مریم نواز کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کبھی نواز شریف لندن چلے گئے، کبھی مریم نواز کو قید کر لیا گیا، کبھی پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے، کبھی میڈیا پہ کردار کشی کی گئی، کبھی پتھراؤ کیا گیا ان کی گاڑی پر، کبھی عدالتوں میں مذاق اڑایا گیا۔ یہ سارے معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں۔ آج انہیں فتح نصیب ہوئی ہے، تو اس بات پر گفتگو بہت ضروری ہے کہ وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سا فیصلہ تھا، وہ کون سا کرٹیکل ہسٹری کا جنکچر تھا جس کی بنیاد پر آج یہ ڈیموکریسی کی اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی ہے۔ اس مومنٹ کو، اس پوائنٹ آف ٹائم پر بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ آج ہم اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ GC لاہور کے بعد اب عمران خان صاحب سے توقع ہے، اور وہ اس کے امکانات بھی ہیں اور اس کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے کہ اب وہ پشاور کے ایڈورڈ کالج میں خطاب کریں گے۔ یہاں پر جب GC کالج میں یونیورسٹی میں انہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد میڈیا میں کوہرام مچ گیا، اور اس کے بعد کبھی VC کو فارغ کیا جا رہا ہے، کبھی مریم نواز ٹویٹ کر رہی ہیں، کبھی وفاقی حکومت وزارت تعلیم نوٹس لے رہی ہے، یہ سب کچھ۔ اور لیکن عمران خان صاحب نے بچوں کے ذہن کے اندر زہر گھول دیا تھا، آدھا جھوٹا سچ بول کر ان کو کنونس کر لیا تھا، اور بچوں کو کنونس کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب KPK جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کا واقعہ دہرایا جانے والا ہے۔ اس واقعے کے دہرانے جانے سے پہلے
کیا کوئی جو پاورفل لوگ ہیں، کیا حکومت جو ہے وہ کوئی اقدام کرے گی، یا سانپ کے گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنے کا موسم ہی دیکھیں گے؟ اور وہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح انہوں نے پھر وی سی کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، پھر ٹویٹوں کا کوہرام مچ جائے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب پہلے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس یونیورسٹی سے بھی، ایڈورڈ کالج کی انتظامیہ سے ہی پتہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور کس نے اس کی اجازت دی ہے، کون بچوں کے ذہنوں کو پامال کرنے کی اجازت دے رہا ہے. تو اس پہ پہلے سے کوئی تادیبی کارروائی ہوگی، یا پھر بیٹھ کر بعد میں صف ماتم بچھا دی جائے گی اور اگلے خطاب کا انتظار کیا جائے گا. عمران خان وہاں سے تالیاں بجوا کے نکل آئیں گے اور یہاں پر لوگ بیٹھے انتظار ہی کرتے جائیں گے. یہ 3 موضوعات ہیں، ان پر ہم نے بات کرنی ہے. اچھا جی، پہلے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس کب آنا چاہیے. 3 موضوعات ہیں. نواز شریف کو واپس کب آنا چاہیے، وہ کریٹیکل جنکچر ہسٹری کا کون سا تھا جس نے اس اسٹرگل کو آج کامیاب کیا، اور عمران خان کا یہ جو کالج سے خطاب ہے. پہلے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو کب واپس آنا چاہیے. خواجہ آصف نے آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی، بہت واضح طور پر واشگاف الفاظ میں تو نہیں کی، لیکن بٹوین دا لائن یہ بات کی کہ نواز شریف کو آتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ پنجاب کی حکومت کے حوالے سے وہ ذرا ہمارے پاس آ جائے تو پھر اس کے بعد نواز شریف بے شک واپس آ جائے. خواجہ صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے خواجہ صاحب ہماری تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھرے جلسے میں، کچھ چھپ چھپا کے نہیں، بھرے جلسے میں اور ہزاروں لوگوں کے سامنے گولی مار دی گئی تھی. تو یہ خواجہ صاحب ظاہر ہے دیرینہ رفیق ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر، ان کا قائد محفوظ رہے، کوئی انہونا حادثہ نہ ہو جائے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت چینج ہو جائے. نواز شریف کو کچھ باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، ایک طرف تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ رجیم چینج ہو گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، عدالتوں سے فیصلے مختلف قسم کے آ رہے ہیں، سچائی پر مبنی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہ صرف ایک طرف کی کہانی ہے. دوسری طرف اس نظام کا جبر اسی طرح قائم ہے. پنجاب میں ایک انتہائی غیر آئینی طریقے سے عدلیہ کے فیصلے کے مطابق حکومت پرویز الہی کو دے دی گئی ہوئی ہے، اور وہ عمران خان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، اور وہ عمران خان کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کرنٹ میڈیا جو ہے یہ ابھی کنٹرول میں نہیں ہے. یہ وہی جہادی قسم کے اینکر اور تجزیہ کاروں کے بس میں ہے. ادارے نیوٹرل ہوئے ہیں، ادارے نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوئے. پھر ان کی نیوٹرلٹی کے حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نواز شریف کے خاندان کو ہر قسم کی سزا ہو سکتی ہے. عمران خان کو ایف آئی آریں کٹنے کے باوجود، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ایک دن کے لیے بھی گرفتاری نہیں ہوئی ان کی. تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں کچھ لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ یہ سسٹم بدل گیا ہے، یہ بہت ارلی کنکلوژن ہوگا، بہت جلدی یہ فیصلہ کرنا ہوگا. میرے خیال میں یہ سسٹم پنجاب کی حکومت کے جانے سے نہیں بدلے گا. یہ سسٹم بدلے گا 29 نومبر کے فیصلے کے بعد، جب اس کے بعد اصل میں رجیم چینج ہوگی. کوئی نیا آفیسر آئے گا چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کے لیے، جو بھی ہوگا ظاہر ہے ہمیں کیا پتہ اس کا. لیکن وہ جو ہائیبرڈ نظام تھا اس کا سارا تسلط اس معاشرے پہ ختم ہو جائے گا اس تعیناتی کے بعد. عمران خان اور ان کے رفقائے کار اور ان کے ہمدرد نچلا نہیں بیٹھیں گے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور وہ اس کے بعد بھی بہت ساری تیاریاں کر رہے ہیں. ان کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. تو یہ سسٹم ابھی کنٹرول میں نہیں ہے. چھوٹا سا ایریا ہے اسلام آباد،
وہ ان کے اختیار میں ہے، باقی کے پی کے، پنجاب، یہ سارا عمران خان کے اختیار میں. تو اس حالت میں نواز شریف واپس آ جاتے ہیں. ایک رات بھی انہیں جیل میں گزارنا پڑتی ہے. تو جہاں پرویز الہی کی حکومت ہے یا جہاں پہ کے پی کے میں عمران خان کی یا محمود خان کی حکومت ہے، اس وقت کیا صورتحال بن سکتی ہے، کیا کیا ممکنات ہو سکتے ہیں. تاریخ کو ذہن میں ڈالیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال بھی سامنے نظر آ سکتی ہے. تو جو ہمدرد لوگ ہیں وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں، اگرچہ نواز شریف کو اب واپس آنے کی بہت جلدی ہے، کہ دسمبر کے شروع کے ہفتے میں وہ تشریف لانا چاہیں تو ضرور لائیں، لیکن اس سے پہلے کسی قسم کی جلد بازی کرنا یا یہ تسلیم کر لینا کہ وہ جو سسٹم تخلیق کیا گیا تھا وہ اب مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، اس کی جڑیں اکھاڑ دی گئی ہیں اور وہ جو زہر تھا اس معاشرے سے نکل گیا ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. یہ معاشرہ بہت مختلف معاشرہ ہو گیا ہے. یہاں پہ اب جنونیوں کی، نفرت کرنے والوں کا راج ہے، اور عوامی سطح پر بھی اس قدر نفرت اور بغض بھر دیا گیا ہے کہ اب احتیاط ہی اچھی ہے اور کوئی جلد بازی اب نہیں کرنی چاہیے نواز شریف صاحب کو. میرے خیال میں اب جہاں اتنے برس کاٹے ہیں وہاں 2 مہینے اکتوبر اور نومبر کا مہینہ بھی کاٹ لیں اور دسمبر کے مہینے میں واپس آ جائیں تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ڈیسیجن ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ مریم نواز کے فیصلے سے یہ سمجھ لینا کہ یہ معاملات اب سارے ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. رجیم چینج ابھی نہیں ہوئی، وفاق میں حکومت تبدیل ہوئی ہے، بس رجیم چینج نہیں ہوئی. رجیم چینج جو ہے وہ 29 نومبر کے بعد ہوگی، اس سے پہلے ہائیبرڈ نظام کے اثرات اس سارے سسٹم میں موجود رہیں گے. دوسرا مشورہ دوسری بات جو آپ سے کرنی ہے کہ 6 سال بعد مریم نواز کی بریت ہوئی. اس قدر احمقانہ کیس تھا کہ ایک چیز ان کی ہے ہی نہیں اور اس پہ الزام لگا دیا کہ یہ آپ کی ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ ثابت کریں کہ یہ آپ کی نہیں ہے. اور وہ جس طرح کا سسٹم بنا ہوا تھا، جس طرح کے وہ ہیرے لائے گئے تھے، اور انہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ ان ہیروں کی مدد سے سیاسی جماعتوں کی جو ہے بے خونی کر دیں، لیکن نہیں کر سکے. سیاسی جماعتیں زندہ رہتی ہیں. پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو کی یاد نہیں اب آج تک ختم کر سکے. تو وہ جو ہے اب اس میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کی تو بریت ہو گئی ہے، کیپٹن صفدر کی بریت ہو گئی ہے، اور بڑی تکلیف دہ اسٹرگل تھی. اس کے اندر آپ وہ لمحات یاد کریں، لوگوں کو شاید یاد نہیں رہتے کہ کس طرح جو ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا، کس طرح وہ ہیرے تلاش کیے گئے، کس طرح مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا ان فیصلوں کے اوپر، کس طرح واجد ضیاء صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ہی سارا کیس بنا دیا گیا، کوئی شواہد نہیں تھے. اور پھر اب نواز شریف کو جیل میں ان کی طبیعت کیسے خراب ہوئی، مریم نواز کو الیکشن سے پہلے نواز شریف کو کس طرح قید میں رکھا گیا، پھر نواز شریف کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ملک سے باہر کیسے گئے، پھر وہ وطن واپس آئے، واپس آ کر ان کا کیا حال ہوا، اور پھر جب وہ وطن واپس آئے تھے اس وقت کے بعد کی سچویشن بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے. لیکن میں اس سارے واقعات میں پھر اس کے دوران مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گرفتار بھی کیا گیا ہیوملیٹ کرنے کے لیے ایک پرائم منسٹر کو. پھر مریم نواز کی والدہ اور نواز شریف کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا جب وہ جیل میں تھے. اور پھر ایک زمانے میں پارٹی بھی بہت زیادہ ساتھ نہیں تھی، مریم نواز اکیلی ہی ٹویٹر پہ لگی ہوتی تھی کہ نواز شریف کے آج پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے. اور پھر وہ سٹرگل بہرحال ایک بہت بڑی موومنٹ بن گئی جس کا آج انہوں نے ثمر حاصل کر لیا. لیکن اس میں ایک نقطہ ایسا تھا، اگر وہ اس ساری کہانی میں سے مائنس کر دیا جائے تو یہ ساری سٹرگل فروٹلیس ثابت ہوتی ہے، انفروٹفل ثابت ہوتی ہے. وہ لمحہ وہ تھا کہ جب نواز شریف اور مریم نواز لندن سے واپس آ گئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ 99 میں بھی مشرف نے انہیں ملک سے بے دخل کر دیا گیا، بعد میں شور مچا دیا گیا کہ یہ ڈیل کر کے گئے ہیں. نواز شریف واپس نہیں آئے
اور 7-8 سال واپس نہیں آئے. اس دوران پارٹی کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہوئی. پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت وغیرہ اسی وقت الگ ہوئے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ پی ایم ایل کیو کی چودھری شجاعت وغیرہ بڑے قریبی لوگ تھے نواز شریف کے. ان کے معاملات نواز شریف کے باہر جانے کی وجہ سے خراب ہوئے کہ جب ڈکٹیٹر آیا تو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو اب ہم ڈکٹیٹر کے ساتھ سمجھوتا کریں نہ کریں، کیا کریں، یہ تو ہمارے اپنی ڈسکریشن پہ ہے. نواز شریف بہرحال باہر چلے گئے. بیچ میں ایک آدھ دفعہ انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی تو وہ واپس نہیں آ سکے. بہرحال اس کے بعد وہ واپس آئے، لیکن اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا تھا. اس دفعہ نواز شریف نے ایسا نہیں کیا. اس دفعہ نواز شریف کو پتہ تھا جو کیسز ان کے خلاف ہیں وہ غلط ہیں. اس دفعہ جو نواز شریف کو پتہ تھا جو عدالتیں ہیں انہوں نے غلط فیصلہ دینا ہے. اس دفعہ انہیں پتہ تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا وہ انصاف نہیں ہوگا، انتقام ہوگا. اس دفعہ انہیں پتہ تھا کہ نواز شریف کے ساتھ نواز شریف کی بیٹی بھی ہے اور وہ بھی گرفتار ہوگی، اور اس کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہوا اس کی داستانیں کچھ آپ سن چکے ہیں، کچھ مریم نواز چند دنوں تک آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. اس دفعہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ ان کی اہلیہ اتنی بیمار ہیں، اگر انہیں لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تو شاید وہ دوبارہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکیں. اور نواز شریف بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ. اس دفعہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ جیسے ہی وہ پاکستان میں قدم رکھیں گے وہ گرفتار کر دیے جائیں گے، اور جھوٹ کا ایک پورا طریقہ اور پورا ایک کیمپین ان کے خلاف شروع کی جائے گی، جس میں گھروں کی خواتین کی عزت تک باقی نہیں رہے گی. لیکن اس سب کے باوجود نواز شریف واپس آئے. نواز شریف واپس آئے، یہاں آ کر جیل میں چلے گئے، اور مریم نواز بھی ان کے ساتھ آئیں. یہ وہ لمحہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج انہیں یہ فتح نصیب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی میں سے کوئی شخص نہیں ٹوٹا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کی سٹرگل ایک بہت بڑی سٹرگل بن گئی، جس میں پاکستان کے لاکھوں عوام، کروڑوں عوام نواز شریف کے ساتھ رہے. اگر نواز شریف واپس نہ آتے، اور بہت مشکل فیصلہ تھا، باقی باتیں پولیٹیکل چھوڑ دیں، جیل میں کی صعوبتیں چھوڑ دیں، لیکن اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو اس حالت میں چھوڑ کے آنا آسان نہیں تھا. لیکن اگر نواز شریف واپس نہ آتے تو آج انہیں یہ فتح نصیب نہ ہوتی، اور یہ جو سٹرگل ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. تو سیاستدانوں کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے. بعض اوقات اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مرنا بھی پڑتا ہے، اور بہت تکالیف دیکھی. جیسے بیگم کلثوم نواز کے ساتھ کیا سلوک کیا تحریک انصاف والوں نے، کہ ان کے کمرے میں گھس گئے. ایک مریضہ جو بستر مرگ پر ہے اس کے کمرے میں گھس کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. ٹیلی ویژن پہ ہر وقت چل رہا ہے. منسٹر کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کے یا رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. سارے ٹیلی ویژن پر یہ لگا ہوا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ، نواز شریف کبھی واپس نہیں آئیں گے. پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جب بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہوا، اس قدر ذلیل قسم کی ٹویٹ کی، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، کہ وہ جو پتہ نہیں کوئی تصویر انہیں مل گئی کہ کوئی تابوت یا تابوت ٹائپ کا کوئی باکس کارگو میں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا انہوں نے ماں کو اس طرح بھیج دیا ہے سامان میں. اور مثلا کیسے ہو سکتا ہے اس طرح. لیکن وہ زمانہ اور تھا. اس سارے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور لیکن اس سب کے باوجود یہ آ گئے. میری ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے، اور کو بہت زیادہ جانتے نہیں تھے، لیکن میں ان کی سٹرگل کا بڑا حامی تھا، تو میں ان کو ملنے گیا. تو بالکل، اور میں نے وہاں پہ جو منظر دیکھا نا، وہ ایسا تھوڑی ہے کہ 1 to 1 وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی. وہاں پر ایک بڑا سا کمرہ تھا، شدید گرمی تھی. خواجہ آصف بھی تھے، ابصار عالم بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. تو اس میں مریم نواز اور نواز شریف سامنے بیٹھے تھے. 30-35 لوگ سامنے بیٹھے تھے، بے تحاشا رستے میں تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کچھ لوگ اٹھیں تو ہماری بات. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ کارکن آتے تھے اور دھاڑے مار کے نواز شریف اور مریم نواز پہ جو کچھ گزر رہا تھا اس پہ رونا شروع کر دیتے تھے.
لیکن نہ مریم نواز کی آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکا، نہ نواز شریف کے چہرے پہ کوئی پشیمانی کا عنصر آیا۔ انہوں نے اس کارکن کو تسلی دی۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ مریم نواز مجھے آج بھی یاد ہے، اس دن جیل میں تھیں اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے ان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا تھا، لیکن انتہائی تسلی میں تھی، انتہائی بہادری کے ساتھ، اور جن حالات سے وہ جیل میں گزر رہی تھی، توبہ کرنی چاہیے کہ لوگ کتنے ظالم سفاک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ سارے مرحلے دیکھے، لیکن نواز شریف کا کارنامہ یہ کہ اس سب کے باوجود آ گئے اور مریم نواز اور نواز شریف نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ پھر نواز شریف لندن بھی چلے گئے جب ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی، لیکن وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھیجا تھا۔ یاسمین راشد نے سارے ٹیسٹ کروائے تھے اور بتایا تھا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو الزام ہم پر آئے گا۔ عمران خان صاحب نے خود بھیجا تھا۔ تو یہ اس وقت کے معاملات تھے۔ بہرحال وہ ایک لمحہ، وہ ایک فیصلہ تھا جب تاریخ کا رخ بدلا۔ نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر قید ہونے پاکستان واپس آ گئے تھے۔ آخری بات وہ کرتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب ایڈورڈ کالج میں اب خطاب کرنے لگے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے اندر زہر پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ یا تو آپ تعلیمی اداروں میں کوئی وزیر اعظم جائے، وزیر اعظم کی حیثیت سے تعلیم کے حصول کے حوالے سے، تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے خطاب کرے، لیکن پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے یونیورسٹیوں کو استعمال کرنا انتہائی غلط بات ہے اور اس کی تادیب ہونی چاہیے، کسی طرح اس سلسلے کو روکنا چاہیے۔ عمران خان بڑے دھڑلے سے یہ سب کچھ اب کر رہے ہیں، اور یا تو یہ وہ زمانہ ہو جب اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی، انتخابات ہوا کرتے تھے یونیورسٹیوں کی سطح پر، کالجوں کی سطح پر طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں، تو پھر تو آپ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے سکتے ہیں۔ جب ہر طرح کی سیاسی سرگرمیوں کی پر بین ہے، پابندی ہے، تو پھر آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں ایک لیڈر کو؟ لیڈر بھی ایسا جس کا کام ہی انتشار پیدا کرنا، نفاق پیدا کرنا، لوگوں میں نفرت کو ابھارنا، اور اس کو یونیورسٹیوں میں خطاب کرانے کی دے دے۔ بعد میں جب جی سی میں انہوں نے خطاب کیا، بعد میں بڑا کوہرام مچا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وی سی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مریم نواز کی ٹویٹ بھی آ گئی اور وی سی کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے اس کی تعدیب کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اور عمران خان کے نفرت کے بیانیے کو، معصوم ذہنوں کو پراگندہ کرنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے کون سا سچ بولنا ہے، خان صاحب نے کون سا نئی بات کرنی ہے؟ وہی 1970 والا قصہ لے کے بیٹھنا ہے، یہ بھی چور، یہ بھی چور، یہ بھی چور، میرے پہ ایمان لے آؤ، اور میرے علاوہ جو کسی کو ووٹ دے گا وہ کفر بھی کرے گا، وہ شرک بھی کرے گا، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو ووٹ دو۔ اس طرح کی باتیں بالکل کریں گے، اور معصوم ذہن جو ہوتے ہیں کالج کے زمانے میں، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی سٹیج پر ان باتوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے روکنا چاہیے، بعد میں پچھتاوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔